بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ یہ چل رہا ہے کہ ماخذ اصلی کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے، ماخذ ثانوی یا بات کی نقل پر محض اعتماد کر لینا یہ کافی اور درست نہیں ہے، کیونکہ اس سے کئی بار واضح اول نے یا فقیہ اول نے جو خطا کی ہوئی ہوتی ہے وہ خطا مزید پھیلتی ہے اور غلط رہنمائی امت کی ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال میں طاعات پر اجارہ کا جو حکم ہے اس کو مصنف نے پیش کیا تھا کہ متقدمین نے مطلقاً طاعات پر اجارہ کو باطل و حرام قرار دیا، بعد کے اصحاب تخریج و ترجیح نے اپنے زمانہ میں ضرورت محسوس کرتے ہوئے چند طاعات پر اجارہ کی اجازت دے دی، جس میں قرآن مقدس کی تعلیم، تعلیم فقہ و حدیث، امامت اور اذان وغیرہ چیزیں یہ شامل تھے۔ مگر تلاوت قرآن کی میں چونکہ ضرورت متحقق نہیں ہے، اس لیے انہوں نے تلاوت قرآن پر اجارہ کی اجازت نہیں دی۔ لیکن ان کے بعد میں جو فقہا آئے، انہیں متاخرین کی اس ترجیح سے، متاخرین کے اس استثنائی حکم سے تسامح ہوا، اور وہ یہ کہہ بیٹھے کہ طاعت پر اجارہ کا صحیح ہونا یہ متاخرین فقہا کا مذہب ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ اور یہ بات کہنے والے علامہ ابن نجیم مصری اور علامہ علاء الدین حصکفی صاحب در مختار وغیرہ فقہا تھے۔ صاحب بحر الرائق اور صاحب تاتار خانیہ نے ان کا رد کیا، اور علامہ شامی علیہ رحمہ بھی اس رسم المفتی میں اس بات پر تنبیہ کر رہے ہیں۔ اب اسی کے مزید تائیدات کہ طاعت پر، عبادات پر، ذکر و اذکار پر اجارہ یہ باطل اور حرام ہے، اس کی مزید تائیدات میں وہ عبارات فقہا پیش کر رہے ہیں، اور اس اجارے کی کیا کیا برائیاں نکل کے آئیں گی وہ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ علامہ شامی نے جو عبارت یہاں آج کے آپ کے سبق کی انہوں نے جو عبارت منتخب کی ہے اس بیان کے لیے، وہ عبارت تھوڑی گنجلک ہے۔ اگر میں سادہ سادہ ترجمہ لگاؤں اور عبارت کے ساتھ باتیں بتاتا چلوں تو بات گنجلک ہو جائے گی، بات الجھ جائے گی، واضح اور سلیس طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو میں پہلے بتا دیتا ہوں کہ امام میں شامی یعنی صاحب رسم المفتی اس میں کہنا کیا چاہتے ہیں۔ وہ اصل میں اس اجارے کا بطلان مزید فقہا سے تائیدات لا کر دکھانا چاہتے ہیں، اور اس کی خرابیاں بتانا چاہتے ہیں، اور بتانا چاہتے ہیں کہ اگر عوام کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ اجارہ باطل ہے اور اجارہ کرنے والے کو طاعت پر کوئی ثواب نہیں ملے گا، تو عوام کا پھر ری ایکشن کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر عوام کو ہی معلوم ہو جائے کہ یہ قبر پر جو قرآن شریف ہم نے پڑھوانے کے لیے حافظ جی رکھے ہوئے ہیں، یا جو نذرانے طے کر کے قرآن خوانی کے لیے طلبہ بلائے ہوئے ہیں، یا اور بھی چیزیں ہیں، ان میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، یہ تو اور ہمارے گناہ کا سامان ہے، اگر ان کو معلوم ہو جائے اور وہ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ 1 روپیہ 1 چونی بھی کسی کو نہ دیں، اس لیے کہ انسان تو سب کچھ اس لیے کر رہا ہے نا، میرے مرحوم کو ثواب پہنچے گا، میرے گھر میں برکت آئے گی، میری دکان میں برکت ہوگی، قرآن خوانی کرا رہا ہے۔ اب اسے جب یہ معلوم چل جائے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، ہم تو اور گناہ کما رہے ہیں، تو کیا وہ پیسے خرچ کرے گا؟ کیا وہ کسی کو کچھ دے گا؟ نہیں دے گا۔ لیکن ان کو چونکہ معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ اچھی خاصی رقم دے کر یہ سب انتظامات کراتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی ثواب نہیں ملتا ہے، اور میت یوں ہی بے ثواب رہ جاتی ہے۔ اور کہا کہ اگر اجارے کے جواز کا فتویٰ دے دیا جائے، یا جو ہے اس کی صحت کا قول کر دیا جائے، تو اس سے خرابیاں کتنی لازم آئے گی۔ عوام جو تلاوت قرآن اپنی میت کے پاس یا اپنی دکان میں بہت عظیم ترین عبادت القربت سمجھ رہے ہوتے ہیں، اگر جواز کا حکم دے دیا نا تو وہ عظیم ترین جرم بن جائے گا، قبیح ترین گناہ بن جائے گا وہ۔
اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر اور بھی خرابیاں مرتب ہوں گی۔ وہ خرابیاں یہ ہیں کہ جیسے کسی کا انتقال ہو گیا اور اس نے مال چھوڑا ہے، اس کے وارثین میں کچھ بالغ ہیں کچھ نابالغ ہیں، ابھی ترکہ تقسیم نہیں ہوا ہے، اس میں سب کا حق متعلق ہے۔ اب کسی گھر کا جو بڑا تھا اس ذمہ دار نے کسی حافظ جی کو لگا دیا، اجرت متعین کر کر یا معروف ہونے کی صورت میں اجرت ان کو ملنے والی ہے، اس صورت میں انہیں لگا دیا کہ 4,000 5,000 دیں گے اور جو ہے 40 دن یا 1 مہینے تک قرآن پڑھ دو، ہے نا؟ اور وہی پیسہ جو میت نے ترکہ میں چھوڑا تھا وہ اس کو دے دیا۔ تو اب جو بالغ تھے انہوں نے اگر اپنی سب نے رضامندی سے دیا ہے صراحتاً دلالتاً، تب تو یہ کہ مال لینا کی اجازت ہو گئی، اس جیسے کی اجازت مل رہی ہے مال والے کی، اس جیسا نہیں کہ قرآن پر پیسہ لینا جائز ہے، اس جیسا تو اب بھی ناجائز ہے، مگر اس جیسے کہ جس کا مال ہے اس کی اجازت ہو گئی۔ تو بالغ اجازت دے تو اجازت ہو گئی، لیکن جو اس میں نابالغ تھا جو یتیم ہو گیا وہ تو اجازت دے دے تب بھی لینا جائز نہیں ہے، اور اس مال کا کھانا بھی حرام ہے۔ تو تعاد پر قربت پر اجارہ کا بطلان ایک الگ گناہ تھا، لیکن اب مال یتیم بھی کھا رہا ہے اس کے بہانے سے، وہ مال یتیم بھی اس کے پیٹ میں چلا گیا، اور مال یتیم کا کھانا شدید ترین جرم ہے، قرآن مقدس کی آیت اس پر ناطق ہے۔ پھر جا کر ان کے گھر میں بیٹھ رہا یتیم کا حصہ جو اس گھر میں ہے، اس یتیم کے گھر اس یتیم کے حصے کا جو گھر ہے اس کے فرش کو استعمال کر رہا ہے، جا کر نیکی کام چونکہ کر ہی نہیں رہا ہے، جو کرے گا اس کا بدلہ لے گا، نیکی تو ملنے والی نہیں ہے اس کو، پھر اس غریب کا فرش بھی استعمال کر رہا ہے، اس یتیم کے فرش پر جا کر بیٹھ رہا ہے نا؟ ایک اور جرم ہے، کیونکہ وہ اجازت دے بھی دے تو اس کی اجازت معتبر نہیں ہے، نابالغ ہے وہ۔ اور پھر جب قرآن خوانی ہوتی ہے یا بلند آواز سے ذکر و اذکار ہوتا ہے، بیچارہ کوئی گھر میں سو رہا ہے یا کوئی بیمار ہے تو اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے، بیمار یا سوتے ہوئے کو اگر پڑھنے سے بلند آواز سے پڑھنے سے ایذا ہو تو یہ بھی ناجائز ہے۔ دقہ طبول طبل بجائے جاتے ہیں، یعنی پہلے جو جیسے کہ علامہ شامی علیہ رحمہ ملک شام سے تعلق رکھتے ہیں، تو بہت ممکن ہے کہ ان کے یہاں کی تقریبات نے اس میں ملاحظہ کیا ہو کہ باقاعدہ طبل بجانے والوں کو لایا جاتا ہو کسی چیز کی اعلان اور اطلاع کرنے کے لیے، اور اسے جو ہے یا کسی عبادت اور قربت کے لیے لایا جاتا ہو، مثلا قوالی، لوگ سمجھیں کہ قوالی کرا لیتے ہیں اللہ کا ذکر ہو جائے گا، تو خالی قوالی اگر اچھے اشعار سے پڑھے، اس میں کوئی جو ہے مزامیر نہ ہو، طبلہ ڈھول کچھ نہ ہو، تو اس میں تو حرج نہیں ہے، وہ تو قربت ہے، عبادت ہے۔ لیکن آج کل جو قوالیاں ہیں، کوئی ایسی قوالی ہے نہیں جو میوزک سے خالی ہو، میوزک جس کو مزامیر کہتے ہیں وہ ناجائز ہے۔ تو پہلے ایسا ہوتا ہوگا کہ قوالیاں سادہ ہوتی ہوں گی اور وہ قربت ہوگا، تو قوال کو نذرانہ دے کر بلا لیا کہ وہی قوالی پڑھ دو، نذرانہ دیں گے، تو ذکر ہے نا وہ قوالی، تو اس پر تو ناجائز تھا اجارہ، اجارہ ایک ناجائز کام تو ہو گیا، لیکن ساتھ میں وہ طبلہ بھی لے آیا، اب وہیں ڈھول پیٹ رہا ہے، تو یہ طبلے کا بھی گناہ ہوا۔ والغنا، وہ گا رہا ہے گانے کی طرز پر نعت کو یا قوالی کو، اس کا بھی گناہ ہوا۔ مرد و زن کا ایسی جگہ اجتماع ہو جاتا ہے، مرد و عورت سب جمع ہو جاتی ہیں، تو مرد و عورت کے اختلاط کا بھی گناہ ہوا۔ یہ سب بڑے ترین گناہ ہوئے۔ یہ سب ہوا کیوں؟ کہ اجارہ کو صحیح قرار دے دیا تھا ذکر و اذکار پر۔ اسی کی خرابی نہیں ہے، اس سے اور بھی خرابی لازم آئے گی، جیسے کہ مقررین اور شعراء جو آج کل نذرانے طے کر کر کے جلسے کر رہے ہیں نا، مقررین کے لیے تو گنجائش ہے کسی حد تک، شرط کے ساتھ، جس کا جواز اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر عالم پورا عالم ہو، عقائد معاملات اہل سنت سے پورا واقف، اور جو ہے مضبوط دلائل سے مذہب بھی اہل سنت کے معاملات اور عقائد کی تائید اور ان کا مدلل بیان کرتا ہے وہ، اور اس نے اپنے آپ کو تبلیغ دین ہی میں مصروف کر رکھا ہے، کوئی اور ذریعہ معاش اس کا نہیں ہے، تو اسے اجارہ جائز ہے، یعنی وہ نذرانہ طے کر کے لے سکتا ہے، مناسب۔ لیکن جو عالم پورے عالم بھی نہیں ہے، اور اعلیٰ جب اسے کسی کو پورا عالم کہیں تو سمجھ رہے ہیں مطلب اس کا کیا ہے،
ہیں اعلیٰ حد کسی کو پورا عالم کہیں تو مطلب اس کا سمجھ رہے ہیں آپ کیسا عالم ہوگا وہ؟ آج کل کے چھوٹ بھائیوں کی طرح نہیں کہ 4 تقریر اردو کی رٹ لی اور اسٹیج پہ پہنچ گئے اللہ بن کے، اور ابھی ایک عربی کی عبارت پڑھا دو ایک سطر کی تو عبارت نہ پڑھی جائے، یہ نہیں۔ تو آج جو پہلی شرط ہے نا پورے عالم، یہی آپ کو پورے اسٹیج کی دنیا تلاش کر کے شاید 2 4 10 5 مل جائیں، بڑی بات ہے۔ پھر کہا عقائد و معمولات اہل سنت کا پورا واقف کار ہو، پورا جاننے والا ہو، اور مضبوط دلائل کی روشنی میں عقائد و اعمال کی ترویج و اشاعت کرتا ہو، اور اس نے اپنے آپ کو اسی کام میں مشغول رکھا ہو، کوئی اور ذریعہ معاش نہ ہو۔ ان تمام شرطوں کے ساتھ جواز ہے۔ اب آپ دیکھیے گھوم کر کہ کتنے ان شرطوں کے جامع اور ان شرطوں پر کھرے اترو ملیں گے۔ مل جائیں 2 4 10 5 ہوتے ہی ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ان کے لیے تو جواز کی صورت ہے نا۔ جو اس درجے کے ہیں ان شرطوں کے حامل و مالک ہیں، وہ سب کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ورنہ تو اولی اعدادیہ والے بھی تقریر کر رہے ہیں، فضیلت تک نام نہاد پڑے ہوئے تقریر کر رہے ہیں، مفتی بھی ہیں باقاعدہ پڑھے ہیں لیکن آتا کچھ نہیں ہے، وہ بھی تقریر کر رہے ہیں، ہے نا، ان کے لیے جواز نہیں ہے۔ تو تو مقرر میں ایک جماعت ایسی نکلے گی جن کے لیے جواز ہوگا، سب کے لیے نہ ہو لیکن کچھ کے لیے ہوگا۔ لیکن جو شاعر گھوم رہا ہے نا، شاعر اسلام 40 50 50 ہزار کے نذران لے، تو ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہے جواز کی، ان کا اجارہ محض باطل ہے، اور جو مال ان کو ملے وہ مال خبیث ہے جس کا استعمال حرام ہے، خود ان کے لیے بھی، ہے نا، مال خبیث ہے جو ان کو ملے۔ ہاں بس کوئی بطور انعام خود دے دے نعت پڑھ کر، جو عام طور پر اسٹیج پر دے دیتے ہیں، وہ جائز ہے نا، یا آپ کے آنے جانے کے سفر کا انتظام اگر کوئی کر دے نعت رسول سننا چاہتا ہے، وہ جائز ہے، لیکن آپ جو اجرت طے کر رہے ہیں وہ حرام ہے۔ اور یہ کہ ہم وقت کی اجرت کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں، کیونکہ وقت کی سراحت کوئی نہیں کرتا ہے کہ میں 3 بجے آؤں گا 4 بجے جاؤں گا، دن تو متعین ہوتا ہے کہ اس دن جلسہ آپ آ جائیے، لیکن وقت متعین نہیں ہوتا ہے، تو اس کو وقت پر اجارہ نہیں کہا جا سکتا، یہ اجارہ اسی کام پر ہے جس کام کروانے کے لیے لوگ بلا رہے ہیں آپ کو، وہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی یہ حالات ہیں، اور آج ان کی حرمت پر اگر اور ان کی عدم جواز پر اگر فتویٰ لکھنے کا مسئلہ ہے تو آپ رسم المفتی کی یہی عبارت جزیہ بنا کر پیش کر سکتے ہیں کہ امام شامی علیہ رحمان نے تو ختم ہوتا ہے نا، جیسے کہ پہلے کسی کا انتقال ہوتا تھا تو ختم کی مجلس ہوتی، جیسے آج ہمارے یہاں قرآن خوانی ہوتی، بلکہ قرآن خوانی کا پرانا نام ختم کی مجلس تھا، تحالیل ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ تو ان کی وصیت کو باطل قرار دیا ہے امام شامی نے کہ اگر مرنے والا ختم کی یا تحلیل کی مجلس کی وصیت کر جائے تو وصیت باطل ہے، شرعن جو ہے نافذ نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت معروف یہ تھا کہ ختم کرنے والوں کو تحلیل اور ذکر کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ دیا جاتا تھا، اور وہ کس سے دیا جاتا؟ اسی کے مال سے، حالانکہ وہ مال ترکہ ہوتا، اس سے صرف واجب اور لازم خرچ کیے جا سکتے ہیں ترکہ سے، جیسے میت کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، قرض اگر ہوں تو قرض ادا کر دیا جائے گا، اس کے بعد مال وسطہ کسی کے لیے وصیت کی وارثوں کے علاوہ کسی کے لیے وصیت کی تو وصیت پوری کر دی جائے گی، لیکن اگر وہ ذکر و اذکار کی وصیت کر گیا اور اس میں سے مال جاتا ہے تو وہ وصیت اس کی باطل ٹھہرے گی، وہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس جزیے کو پیش کر سکتے ہیں۔ اب لیکن ہمارے شعرا کتابیں پڑھیں تبھی تو انہیں معلوم ہو کہ وہ کس روش چل رہے ہیں، اب وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، ہے نا، اس لیے سب فساد پھیلا ہوا ہے۔ تو ان کو بلانا صرف ایک گناہ نہیں ہوتا ہے، باطل پر اجارہ ہی نہیں ہے، بلکہ اور ساری خرابیاں ہوں گی، ہے نا، اور ساری خرابیاں جو آج اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اسٹیجوں پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، شاعر اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، مقرر اس کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، نیچے سے لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں، وہاں بھی دیابنا ویڈیو وائرل کر کے ہنس رہے ہیں کہ سنیت اس میں سمٹ کر رہ گئی ہے، ان کا کام یہی رہ گیا ہے نا، تو اس سے بہت بڑے فساد رونما ہو رہا ہے۔ ایک سنجیدہ آدمی اس سب جلسے کے ماحول دیکھ کر، ہمارے یہاں کے عام طور پہ جلسے رہا متنفر ہو جاتا ہے وہ سنیوں سے، ہے نا، وہ گھن محسوس کرنے لگتا ہے کہ کتنا گندا ماحول ہے، کہ کوئی کسی کا پروگرام کینسل کرا رہا ہے، کوئی کسی کا پروگرام کینسل کرا رہا ہے، کسی کو زیادہ پیسے وہاں مل گئے تو پہلا پروگرام کینسل کر دیا اپنا، وعدہ خلافیاں چل رہی ہیں، باقاعدہ دلالی تک چل رہی ہے،
کہ میں تجھے پروگرام دلاؤں گا، تو مجھے 10,000 دینا، 20,000 وہاں سے ملیں گے، 10 تم لے لینا، 10 مجھے دے دینا۔ یہ دلالی تک کی نوبت آ گئی ہے، یہ وہ حال ہے۔ اس لیے مجھے جلسے کے اسٹیج پر بیٹھ کر جب میں حالات دیکھتا ہوں اور جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کی کچھ آپسی گفتگو کانوں میں آتی ہے تو بڑا افسوس ہوتا ہے، اور دل نہیں چاہتا ہے اسٹیج پر بیٹھنے کو۔ اس لیے میں نہ زیادہ جلسوں میں جاتا ہوں، اور چلا جاؤں تو بس اپنی تقریر کر کے مجھے جلدی آنا ہوتا ہے، گیا تقریر کی، واپس آیا، ہے نا۔ تو اس میں بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ جلسے جلوس بالکل ختم کر دیے جائے یہ سمجھداری نہیں ہے، اس کی اصلاح کی جائے، سدھارا جائے۔ لیکن حال یہ ہے کہ جو علماء اصلاح کی اور سدھارنے کی بات کرتے ہیں، بالخصوص اہل اسٹیج کے خلاف، اہل اسٹیج اسی کے باقی ہو جاتے ہیں، اور پھر سوشل میڈیا پر اتر کے گندگی مچا کر رکھ دیتے ہیں، ہے نا۔ اور بھولی بھالی عوام کو ایسا بابر کرائیں گے جیسے وہ ہو قسم خدا کی کتنی بڑی عبادت یہ انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے بیچ میں آ کر خلل ڈال دیا، جلسہ خراب کر دیا۔ پھر اور غصہ آتا ہے کہ کہ اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے عوام کو اتنے مکر و فریب میں رکھتے ہیں، اور اچھے خاصے علماء باقاعدہ جو جن کا کام ہے، برسوں کا فیلڈ ہے، جنہوں نے اصلاح پورے علاقوں کی ہے، ان پر پھر جو تانا کشی کرتے ہیں، ان پر چھیٹا کشی کرتے ہیں، اور اپنی بدکاری بدعملی کو چھپانے کے لیے جو ہے وہ عوام کو مکر و فریب میں لانے کے لیے جو ہے اپنے شاعر ہونے کا دکھڑا روتے ہیں، یا نعت رسول پڑھنے کی دہائی دیتے ہیں، یا جو ہے اپنی بےعزتی کا رونا رونے لگتے ہیں۔ یہ اس طرح کی باتیں وہ لے کر آتے ہیں، لیکن اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کر اگر وہ قومی مفاد پر غور کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ ان کا عمل کتنا خطرناک ہے۔ قوم مسلم اور آنے والی علماء کی جو نسل ہے، یا طالبان علوم نبویہ کی جو نسل پروان چل رہی ہے، ان کے مزاج کے لیے کتنا خراب ہوگی، کیونکہ انسان چمک دمک دیکھ کر اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے نا۔ تو ان کے لیے بڑی نقصان دہ ہوگی ہے۔ اس لیے امام شامی کی یہ عبارت بڑی دعوت فکر دے رہی ہے، اس کو بار بار پڑھیے اور غور کیجئے کہ ہمارے معاشرے میں آج کل اس طرح کے عنوانات سے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں نے اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیا کہ ایک تو علامہ شامی نے مزید فقہا کی تائیدات پیش کی اس پر، اور اجارہ کو اگر جائز کہہ دیں تو کیا خرابی لازم آئیں گی، ان خرابیوں کا شمار کیا ہے۔ پھر اپنے ایک رسالہ بھی انہوں نے مستقل اس پر لکھا ہے، اس کو بھی بتائیں گے۔ دیکھیں میں ترجمہ کرتا ہوں۔ وقد قال الامام قاضی خان، اور امام قاضی خان علیہ رحمٰن نے فرمایا، انا اخذ الاجر فی مقابلۃ الذکر یمنع استحقاق الثواب۔ انہوں نے فرمایا کہ ذکر و اذکار کے مقابل میں اجرت کا لینا یہ ثواب کے حقدار ہونے سے معنی ہے، ثواب کے استحقاق سے معنی ہے یہ۔ ومثلہ فی فتح القدیر فی اخذ المؤذن الاجر، اور اسی کی مثل فتح القدیر میں ہے مؤذن کے اجرت لینے کے بارے میں تفصیلی کلام کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے۔ اب فرماتے ہیں ولو علم انہ لا ثواب لہ، کہ اگر ولو علم، اور اگر یہ بات معلوم ہو جائے انہ لا ثواب لہ، کہ اجرت لینے والے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، تو لم یدفع لہ فلسا واحدہ، تو اسے ایک روپیہ تک نہ دیا جائے گا، ہے نا۔ اور اگر صحت اجارہ کے جواز کا فتویٰ دے دیں، فصاروا یتوسلون الی جمیع الحطام الحرام بوسیلۃ الذکر والقرآن، تو لوگ حرام مال کو جمع کرنے کی طرف چل پڑیں گے ذکر اور قرآن کے وسیلے سے، ذکر اور قرآن کا سہارا لے کر۔ وصار الناس یعتقدون ذلک من اعظم القرب، حالانکہ لوگ اس کو عظیم ترین اعتقاد کرتے ہیں کہ یہ ذکر و اذکار عظیم ترین عبادت ہے یہ۔ وهو من اعظم القبائح المرتبۃ علی القول بصحۃ الاجارہ، حالانکہ وہ عظیم ترین قبیح اور عظیم جرم ہو جائے گا جو مرتب ہوگا صحت اجارہ کے قول کرنے پر۔ ما غیر ذالک مما یترتب علیہ، اور اس کے علاوہ بھی وہ خرابیاں جو اس پر مرتب ہوں گی۔ کیا؟ من سے بیان آ رہا ہے، من اکل اموال ایتام، یتیموں کے مال کا کھانا، والجلوس فی بیوتہم علی الفرش، اور ان کے گھروں میں بیٹھنا
علی فرشم، ان کے بستروں پر، ان کے فرش پر، وَإِقْلَاقِ النَّائِمِينَ بِالصِّرَاخ، اور بلند آوازوں سے سونے والوں کو بے چین کرنا، وَدَقِ الطُّبُولِ، اور طبلے بجانا، وَالْغِنَا، گانے کی طرز پر ذکر کرنا، وَاجْتِمَاعِ النِّسَاءِ وَالْمَرْدَان، اور عورتوں اور مردوں کا اجتماع ہونا، وغیر ذالک من المنکرات الفظیعہ، اور اس کے علاوہ بھی غلیظ ترین منکرات شرعیہ وغیرہ مرتب ہوں گے۔ کما اوضحت ذلك كله مع بسط النقول عن اہل المذهب فی رسالتی المسمات، فی رسالتی المسمات، جیسے کہ میں نے اس سب کو واضح کیا ہے تفصیلی نقول کے ساتھ اہل مذہب سے نقل کر کے اپنے رسالے جس کا نام شفاء العلیل و بل الغلیل فی بطلان الوصیتی بالختماتی و تحلیل میں، والیہ تقاریض فقہاء اہل العصر، اور اس رسالے پر اہل زمانہ فقہا کی، یعنی فقہاء زمانہ کی تقریضات ہیں، اس رسالے پر فقہاء زمانہ کی تقریضات ہیں، من اجلہم، ان جلیل ترین فقہا میں سے خاتمۃ الفقہا والعباد ناسکی، فقہا اور عباد ناسکین میں سے کہ خاتم، ناسکین سمجھیں نسک انسکو، عبادت گزار ہے نا، شب و روز کے عابد، تو بات پڑھی اس کو، من اجلہم خاتمۃ الفقہاء والعباد الناسکین، شب و روز کے عابدین اور فقہا کے خاتم، مفتی مصر القاہرہ، قاہرہ مصر کے مفتی، سید المرحوم، میرے سردار مرحوم سید احمد طحطاوی علیہ رحمت و رضوان، صاحب الحاشیۃ الفائقہ علی الدر المختار، جن کا ایک عمدہ ترین جو در مختار پر عمدہ ترین حاشیے کے مصنف ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علامہ سید احمد طحطاوی علیہ رحمہ کا حاشیہ طحطاوی آتا ہے، در مختار سے متعلق ہے، اس کو یہ عمدہ حاشیہ فائقہ کہہ رہے ہیں، جبکہ خود علامہ شامی نے در مختار کا لاجواب حاشیہ رد المحتار لکھا ہوا ہے، لیکن اپنے استاذ کے کام کو کتنا سراہ رہے ہیں، ہے نا، اپنے شیخ کے کام کو یا اپنے سے بڑے فقی ہیں ان کے کام کو کتنا سراہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں وعلیہ تقاریض و فقہاء اہل العصر، اور اس پر اہل عصر فقہ، اس پر اہل زمانہ فقہا کی تقریضات ہیں، جن میں جلیل ترین جو ہیں وہ خاتم الفقہا والعباد السالکین، مفتی مصر قاہرہ میرے سردار مرحوم سید احمد طحطاوی، جو در مختار کے عمدہ ترین حاشیے کے مصنف ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بھی تقریض ہے۔ ٹھیک ہے